تو میری صرف ریکویسٹ یہ ہے اپنی قوم کو کہ دیکھیں میں اگر جیل میں بھی جاتا ہوں نا، آپ نے جد و جہد کرتے رہنا، اور میں ہمیشہ 27 سال سے کہتا ہوں پرامن جد و جہد، لیکن یہ آپ کے لیے اتنا ضروری ہے کیونکہ یہ جو ساری سٹرگل کر رہا ہوں اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا. اگر ذات کے لیے کر رہا ہوتا تو میں بڑی پہلے چھوڑ چکا ہوتا. کون اپنی زندگی کو داؤ پہ لگاتا ہے؟ کون کسی کے اوپر 2 دفعہ قاتلانہ حملے ہوتے ہیں اور وہ پھر بھی لگا رہتا ہے؟ یا جیل کے اوپر سارے اکٹھے ہوئے ہیں 6 آدمی کے اگینسٹ، وہ کیوں کھڑا ہے؟ کیونکہ میں اس کو سیاست نہیں سمجھا، اس کو عبادت سمجھتا ہوں. ساری دنیا کی تاریخ میں آزادی کے لیے اپنی لوگوں نے جد و جہد کی، اپنی جانیں قربان کی، کیونکہ اللہ جو اپنی آزادی کے لیے جد و جہد کرتا ہے اور انصاف کے لیے، اس کو اگر وہ مرتا ہے تو اس کو شہید کہتا ہے. اللہ بہت بڑا رتبہ ہے. میں اپنی قوم کو بھی کہہ رہا ہوں کہ اس میں آپ کا مستقبل ہے، آپ کی حقیقی آزادی میں. یہ جو نظام اگر یہ چلتا رہا، پاکستان چھوڑیں، کسی ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے. اور ہو کیا رہا ہے کہ مظلوم ہم، یعنی سائفر کے اندر گورنمنٹ میری جاتی ہے اور کیس ہی میرے پر ہو جاتا ہے. 9 مئی کو سپریم کورٹ کہتا ہے کہ غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ مجھے ایک مجرم کی طرح اٹھایا گیا، لیکن میرے اوپر 30 کیس ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ جن لوگوں کو گولیاں ماری، سیدھی لوگوں کو گولیاں ماری، 69 لوگوں کو، پروٹیسٹرز کو، انہیں کے اوپر کیس کر دیا. ان کی ڈیڈ باڈیز، جو 16 لوگ مرے، جو شہید ہوئے، میں کہتا ہوں انصاف کے لیے کھڑے ہوئے نا انصافی ہو رہی تھی ان کے پارٹی کے چیئرمین سے، ان کو سیدھی گولیاں ماری، ان کے گھروں میں پہنچ گئے کہ تم نے اگر FIR رجسٹر کی تو ہم تمہیں یہ کر دیں گے. وہی جو ذلے شاہ کے گھر پہنچ گئے. جب اس کو قتل کیا گیا تو پولیس کسٹڈی میں اس کو قتل کیا گیا، میرے اوپر 302 قتل کا پرچہ کر دیا، اور پھر اس کے ماں باپ کے پاس پہنچ گئے کہ آپ نے دیکھیں اس کی بات نہیں کرنی، اور ان کو چپ کرا دیا. میں سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ چلیں میں تو یہ نیب کے کیس فیس کر رہا ہوں اور کروں گا، کئی ملک سے باہر نہیں بھاگوں گا، یقین کریں سارے کیس فیس کروں گا. لیکن میں صرف سوال یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کا ضمیر کوئی جاگتا نہیں ہے جب آپ کو پتا چلا ہے کہ توشہ خانہ کے اندر چوری ہوئی ہے، اور چوری نیب کے اندر بھی پتا ہے، وہ کیس نیب میں بھی پڑا ہوا تھا، لیکن آپ نے بند کر دیا وہ. تو عوام کے لیے میں کیا بتانا چاہتا ہوں، وہ چوری کیا تھی؟ توشہ خانہ کا قانون ہے کہ گاڑی، جب بھی کوئی گاڑی گفٹ کرے، جو مجھے بھی ایک گاڑی گفٹ ہوئی تھی، آپ توشہ خانہ سے وہ نہیں لے سکتے. آپ اگر اس کی، ان کے زمانے میں، یہ بھی ان کے زمانے میں 20% دیتے تھے قیمت. مثلا اگر 10 روپے اس کی قیمت آتی ہے، یعنی ویلیو ہوتی ہے گفٹ کی، تو ان کے زمانے میں 20% دیتے تھے، 20 روپے دیتے تھے اور پھر لے لیتے تھے. ہم نے جا کے اس کو 50% کر دیا، یعنی اگر 10 روپے کا تحفہ ہے تو 5 روپے دیں گے اور پھر تحفہ لیں گے. ہم نے بڑھا دیا. تو ان کے زمانے میں 20% ہوتا تھا، اور پھر بھی گاڑی آپ نہیں لے سکتے تھے. اب میں صرف آپ کو ذرا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. دیکھیں نیب چیئرمین کو بھی میں ذرا سوچ رہا ہوں کہ ان کا ضمیر شاید جاگ جائے اس چیز پہ. نواز شریف مرسیڈیز سب سے مہنگی گاڑی ہوتی ہے، BMW اور مرسیڈیز مہنگی ترین گاڑی ہیں. وہ گاڑی خریدتا ہے جو کہ اس کو اجازت ہی نہیں ہوتی، 6,36,000 روپے میں سب سے مہنگی گاڑی مرسیڈیز 6,36,000 پہ لیتا ہے. پہلے تو کیا اس کی قیمت دیکھی؟ کوئی مرسیڈیز اتنی سستی آتی ہے، یعنی اس کی قیمت دیکھیں 42 لاکھ. کوئی مرسیڈیز پاکستان میں 42 لاکھ کی آتی ہے، تو اس نے صرف 6,36,000 دیا اس کا. تو پہلے تو چوری تھی کیونکہ آپ گاڑی نہیں نکال سکتے. پھر ذرا قیمت دیکھ لیں. میں اور بھی ویسے یہاں قیمتیں میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سے نیب والے پوچھ رہے تھے کہ جی آپ نے یہ بڑی آپ نے سستی چیزیں لی ہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. لیکن ذرا یہ میں ایسی میری نظر پڑ رہی تھی، ایک پرلز کا نیکلس وہ سوچیں صرف 27,000 دے کے لیا نواز شریف نے. پھر میں رولیکس گولڈ بریسلٹ اور رولیکس 1,10,000 روپے پہ لے کے لیا. ون رسٹ واچ، کارٹیئر کی رسٹ واچ، چھوٹی بھی نہیں، اور وتھ ڈائمنڈز، ہیرے لگے ہوئے اس کے اوپر، وہ جی بڑی مہنگی انہوں نے خریدی 40,000 روپے میں. تو کیا نیب کو یہ نہیں نظر آیا کہ نواز شریف نے چوری بھی کی، ایک گاڑی بھی، اور قیمتیں انہوں نے نہیں دیکھی؟ اس کے بعد زرداری صاحب دیکھ لیں، 3 گاڑیاں نکالی انہوں نے توشہ خانہ سے. 2 BMWs، سب سے جو اس وقت کی مہنگی ترین BMW کی بھی قسمیں ہوتی ہے 760U، اور بلٹ پروف، یعنی بلٹ پروف کی قیمت آپ سوچ لیں کہ اس کی قیمت کتنی تھی، 10 کروڑ روپے کی.
تو وہ انہوں نے ایک BMW وہ نکالی, پھر ایک دوسرا ماڈل وہ بھی سیکیورٹی والی, 2 BMWs اور پھر ایک ٹویوٹا لیکسس, یہ بھی بلٹ پروف. تو ان کے اوپر کوئی نیب کی انکوائری یا کوئی نہیں ہونا تھا. یعنی کیا طاقتور اگر آج بیٹھا ہوا تو اس کے لیے سارے معاف ہو جاتی ہیں چیزیں. اور یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جو انہوں نے سستی دکھا دی یا وہ مہنگی, تو جنہوں نے سستی دکھائی ہے وہ تو بھی بیٹھے ہوئے ہیں, پوچھیں ان سے. آگے چلیں جی. میں نیب چیف کو میں پھر سلام کرتا ہوں, آفتاب سلطان کو سلام اس لیے کرتا ہوں کہ ان سے جب کہا گیا یہ جو حرکتیں اب ہو رہی ہیں, انہوں نے کہا میں نہیں کرتا. اور میں نے سنا ہے, کیونکہ جب میں نیب جیل میں تھا تو ساروں نے اس کو اسٹینڈنگ اوویشن دیا جب وہ ریزائن کر کے جا رہا تھا. نیب کے لوگوں نے کہ اتنا کردار کا آدمی. لیکن یہاں ذرا تھوڑا ضمیر اس وقت میں جگانے کی کوشش کر رہا ہوں موجودہ نیب کے چیئرمین. مجھے یہ بتائیں کہ شہباز شریف اور اس کے بیٹوں کی آپ نے انکوائری بند کر دی, 7 ارب روپے کی انکوائری آپ نے بند کر دی. 7 ارب روپے کی انکوائری بند کیا کی, جس کے اندر یہ بچ ہی نہیں سکتے تھے. کیا کیا انہوں نے, یہاں سے یہ پیسے بھیجتے تھے باہر, یہاں سے ہنڈی حوالے سے باہر پیسے بھیجتے تھے. یہاں سارا حکومت ہی جھوٹ پہ چل رہی ہے, کیسز ہی سارے جھوٹ. 180 کیسز کر دیے. کیا کوئی مانتا ہے پاکستان میں کہ یہ ایک آدمی نے 70 سال کی عمر تک کوئی ایک جرم نہیں کیا اور ایک دم چند مہینے میں 180 کیس ہو گئے؟ کوئی مانے گا یہ؟ لیکن ان کو کوئی شرم ہی نہیں ہے. کیا یہ مانے گا کہ میاں محمود اور اعجاز چودھری نے اپنے کارکن کو گولی مار دی ہے؟ کیا میں نے ضلع شاہ کو قتل کر دیا؟ کوئی مانے گا؟ کوئٹہ میں سارا کوئٹہ جانتا ہے کہ اس وکیل کی خاندانی دشمنی تھی, سب جانتے ہیں, ایویڈنس ہے. میرے اوپر 300 قتل کیس کر دیا اس کے اوپر. اور یہ جو سائفر ہے, ہماری گورنمنٹ گرتی ہے اور کیس ہی ہمارے پہ کر دیتے ہیں. تو میں آخر میں اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں یہاں جو ایک طاقتور فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے کاٹا مار دیا ہے, فلانے پہ کاٹا مار دیا. ہمارے لوگوں کہتے ہیں کہ عمران خان میں کاٹا لگ گیا تو اب تو پی ٹی آئی نے آنا نہیں اور عمران خان نے آنا نہیں, اس لیے وہ جو 2 پارٹیز بنائی ہیں ان کے اندر چلے جاؤ. دیکھیں پاکستان کا جو آئین ہے نا, وہ کہتا ہے کہ حاکمیت اللہ کی ہے, اور اللہ کے بعد جو عوام کے منتخب کیے ہوئے نمائندے ہیں ان کی ہے. کوئی کاٹا نہیں ڈال سکتا کسی کے اوپر عوام کے علاوہ. اور یہ جو کاٹا ڈالنے کی کوشش ہے, یہ اتنا نقصان پہنچا رہی ہے پاکستان کو, ہماری جمہوریت کو, ہماری آزادی کو, ہماری اخلاقیات کو, ہمارے اداروں کو, ہمارے انصاف کے نظام کو, ہمارا ساری دنیا میں جو امیج ہے وہ اتنا نقصان پہنچا رہی ہیں. اور ہماری جو معیشت ہے جدھر وہ پہنچ گئی آج اور جدھر جا رہی ہے,